السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے شداد کے بارے میں۔ شداد کون تھا؟ اس نے جنت کیسی بنائی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ شداد عاد کی قوم میں سے تھا جو دنیا کی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ شداد بہت ہی وسیع سلطنت کا مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو شداد مسکرایا اور کہنے لگا اے ہود، یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ شداد نے اسی وقت بادشاہوں اور وزیروں کو خطوط لکھے اور لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو مجھے جلد اطلاع دو، اس جگہ جنت بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور اس نے فوراً قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ سونا، جواہرات اور چاندی لے کر جلد آئیں۔ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 بڑے شہر تھے۔ بہت ہی جستجو کے بعد ایک جگہ ملی۔ جلد حکم دیا کہ 3000 استاد اس کی پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ اس کی بنیاد سنگ مرمر سے رکھی، دیواریں سونے کی اینٹوں کے ساتھ بنائی اور چھت اور ستون اس کی زمرد کے بنائے۔ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے اور پتیاں اس کی زمرد کی بنائی اور ٹالیاں اس کی یاقوت کی بنائی اور ہر قسم کے اس میں میوے لگائے۔ سین میں پتھروں کی جگہ موتی لگائے اور نہریں اس کی شیر و شراب کی بنائی اور اس کے دروازے پر 4 میدان بنائے۔ ہر ایک میدان میں پھلدار درخت لگائے اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے اور چاندی کی تھیں۔ ہر کرسی کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھیں۔ محترم سامعین، جب جنت تیار ہوگی تو شداد 200 غلاموں کو ساتھ لے کر جنت کے دروازے پر پہنچا تو جنت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ شداد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں جنت دیکھ سکوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں۔ چنانچہ شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرے جنت کے دروازے پر۔ اس کی روح قبض کر لی گئی اور جنت کو زمین میں دبا دیا گیا۔